سمندر میں حضرت تمیم دار اور ان کے چند ساتھی ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک آسمان پر بادل گرجنے لگے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر چند ہی لمحوں میں سمندر ایک خوفناک طوفان میں بدل گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگیں، کشتی کبھی اوپر اٹھتی، کبھی گہرے پانی میں گرتی۔ ساتھیوں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، پھر ایک اور دن، پھر ایک اور رات۔ وہ اسی طوفان میں بھٹکتے رہے۔ نہ انہیں سمت کا اندازہ تھا، نہ ہی یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد ایک صبح دور افق پر کچھ نظر آیا۔ وہ ایک جزیرہ تھا۔ تھکے ہوئے مسافروں کے دلوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی۔ انہوں نے کشتی کو آہستہ آہستہ اس جزیرے کے کنارے لگا دیا۔ جب وہ ساحل پر اترے تو چاروں طرف عجیب خاموشی تھی۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، صرف خاموشی اور ہوا کی سرسراہٹ۔ دلوں میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ آہستہ آہستہ جزیرے کے اندر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اچانک اندھیرے میں ایک عجیب سی مخلوق حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مخلوق اتنی عجیب تھی کہ سب کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے پورے جسم پر گھنے بال تھے، اتنے گھنے کہ سر اور جسم میں فرق کرنا مشکل تھا۔ وہ مخلوق تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ ساتھی خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ حضرت تمیم دار نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ مخلوق ایک عجیب اور بھاری آواز میں بولی، میں جسوآ سے ہوں۔ یہ نام سنتے ہی فضا میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ مخلوق بولی، تم لوگ اس عمارت میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبر سننے کا بہت بے چین ہے۔ یہ سن کر سب کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پرانی عمارت کی طرف بڑھے۔ دروازہ پرانا تھا، لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ حضرت تمیم دار نے دروازہ آہستہ سے کھولا، اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ حیران کن بھی تھا اور خوفناک بھی۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ، گردن اور پاؤں سب لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس جیسا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گہری اور بھاری آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت تمیم دار نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، لیکن طوفان ہمیں بھٹکاتا ہوا اس جزیرے تک لے آیا۔ وہ آدمی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اچانک سوالات شروع کیے۔ اس کی آواز میں عجیب سی شدت تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، بیسان کے کھجوروں کے باغوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہاں اب بھی کھجوریں ہوتی ہیں۔ وہ آدمی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے تبرنیے کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں اب بھی پانی موجود ہے؟ حضرت تمیم دار نے کہا، ہاں، اس میں کافی پانی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بولا، ایک وقت آئے گا جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، مجھے زغور کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، وہاں پانی بھی ہے اور لوگ اس سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے سب سے اہم سوال کیا۔ اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، کیا نبی آخر ازمہ مکہ میں ظاہر ہو چکے ہیں؟ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت تمیم دار نے جواب دیا، ہاں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور وہ اب مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ آدمی بے چینی سے آگے جھکا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں؟ حضرت تمیم دار نے کہا، کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے پیروکار بن رہے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔
پھر وہ گہری آواز میں بولا، اگر ایسا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا، اب سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں۔ یہ الفاظ سن کر سب کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مزید بولا، وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، پھر میں پوری زمین میں گھوموں گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں میں نہ جاؤں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں فرشتے میری راہ روک لیں گے۔ یہ سن کر سب کے دل خوف سے کانپ اٹھے۔ حضرت تمیم دار اور ان کے ساتھی فوراً اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جلدی سے کشتی کا رخ کیا اور اس خوفناک جزیرے کو چھوڑ دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ وہ سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، پھر اب منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری نے جو واقعہ سنایا ہے وہ اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ مسجد میں گہری خاموشی چھا گئی، ہر صحابی غور سے سن رہا تھا۔